ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، مبارکبادی کے قابل ہے آپ حضرات کے دلی جیسے شہر میں اور مصروف شہر میں جو ملک کی راجدھانی ہے، اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے قیمتی لمحات میں سے گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آپ اس محفل میں حاضر ہوئے، میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ان حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کوئی دینی پروگرام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ محنت کر کے، چل کے، پھر کے، مشورے کر کے، پیسہ خرچ کر کے، جس طرح سے بھی بہرحال ہمیں یہاں آنے کا موقع عطا کیا، میں منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان میں ہر آدمی، چاہے انہوں نے پیسے سے اس میں مدد کی ہو یا مشورے سے مدد کی ہو یا اپنی محنتوں سے، معاونت سے، جس طرح بھی اس جلسے کو سجانے میں کوشاں رہے ہیں، میں ہر فرد کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس جلسے میں بیٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور دیکھو زندگی یہ پوری کی پوری ہمارے پاس خدا کی طرف سے امانت ہے۔ یہ ہماری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اس کو بہت خاص انداز میں ہمیں خرچ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم سے اللہ اس کا سوال بھی کرے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ 20، 30، 50، 100 سال کی زندگی عطا فرمائی اور اللہ ہم سے کوئی سوال ہی نہ کرے، پوچھ تاچھ ہی نہ کرے، اور ہم بس یوں ہی اپنے حساب سے وقت گزار کے چلے جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ حدیث قرآن اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کا سوال کرے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو بھائی اپنی زندگی کے لیے اپنے قیمتی لمحات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کسی بھی اعتبار سے بےہودگی میں نہ گزر جائے۔ بس اللہ کے منشا کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے اور یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کس طرح راضی ہوگا
وہ کیا کام ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوگا، وہ کیا کام ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس منشأ خداوندی کو پانے کے لیے ہمیں ہر وقت جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھو خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو دو چیزوں کا مکلف بنا دیا ہے، یعنی انسان کے ذمہ میں دو باتیں ڈال دی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد انسان سے کہہ دیا کہ یہ ساری دنیا تیرے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھا۔ میں یہ مضمون جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اگر آپ نے ذرا بھی بے توجہی کی تو آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آ پائے گا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں۔ پھر آپ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت، پورے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کے اوپر دو چیزیں لاگو کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھانے میں اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھے، اللہ کی مرضی کے خلاف فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کر کے انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دے دیا کہ تو آزادی سے اس میں فائدہ اٹھا۔ دوسری بات یہ فرما دی کہ فائدہ اٹھاتے وقت میں اللہ کی مرضی کو مت بھولنا، اللہ کی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھانا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر اللہ کی مرضی کو تلاش کرے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو وہ اسباب عطا فرمائے ہیں جن سے اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ وہ اسباب علم تین ہیں۔ پہلی چیز ہے حواس، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایسے سینسر لگائے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، علم کے ذریعے فائدہ اٹھائے گا۔ بغیر علم کے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے اسباب اور آلات اسے عطا فرما دیے ہیں۔ پہلی چیز ہے انسان کے جسم میں لگے ہوئے اعضاء، وہ ہے 5 آنکھیں، ناک، کان، یہ منہ اور زبان، اور یہ پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے۔ 5 چیزوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے علم حاصل ہو رہا ہے۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کے اندر عطا فرمائی جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے قوت باصرہ، آنکھ، پھر ہے قوت سامعہ، کان، پھر ہے قوت شامہ، ناک، پھر ہے قوت ذائقہ، زبان، ایک ہے قوت لامسہ، یعنی ٹچ ہونے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا منہ ادھر کو ہے، ذرا کوئی چیز ادھر آپ کو لگ گئی، فوراً آپ کو علم حاصل ہوا کہ کچھ لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو 3 اسباب عطا کیے ہیں علم کے، ان میں پہلا سبب ہے حواس، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دیکھو ان میں اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ کوئی حادثہ کسی میں دخیل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کان کے ذمے علم حاصل کرنے کو رکھ دیا کہ کان یہ علم دے گا انسان کو، وہ آنکھ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی کہ کہنے لگے آنکھ کے ساتھ اب تک آپ نے سننے کا کام کیا، اب ہم کریں گے، آپ پڑھ جائیے۔ ان چیزوں کے اندر اللہ نے ترتیب رکھی ہے۔ کان کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا وہ آنکھ کے ذریعے نہیں، اور آنکھ کے ذریعے جو حاصل ہوگا وہ ناک سے نہیں، اور ناک سے جو ہوگا وہ منہ سے نہیں۔ تو یہ جو آپس میں ان کی تال میل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں یہ تال میل بنائی ہے کہ اس میں کوئی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور جب تک مداخلت نہیں کرے گا جب تک سب اپنا اپنا علم دیتے رہیں گے انسان کو۔ کچھ چیزوں کا علم آپ کو دیکھ کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم سن کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم چکھ کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم سونگھ کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم چھونے سے ہوتا ہے۔ گرم اور ٹھنڈے کا علم دیکھ کر نہیں ہوگا، سن کر نہیں ہوگا، چکھنے کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے محسوس کرنے سے۔
وہ ٹچ کرو ذرا سا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے فائدہ اٹھانے کا حکم بھی دیا، اور فائدہ اٹھاتے وقت میں دوسرا حکم یہ کہ اللہ کی مرضی کو ملحوظ بھی رکھا جائے، یہ حکم بھی دیا۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے علم کی، تو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے 3 اسباب انسان کو عطا فرمائے۔ ان میں پہلا سبب ہے حواس، اور یہ ہے 5 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائے، اور دوسرا ہے عقل۔ جہاں پہنچ کر یہ 5 ہاتھ سے یہ 5 چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں سے انسان کی رہنمائی عقل کرتی ہے۔ دوسرا علم کا سبب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا ہے۔ عقل کے ذریعے بہت سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، ہم نے دیکھا، اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے کہ یہ مائک ہے، لیکن ہم نے چھو کر دیکھ لیا یہ مائک ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا مائک ہے، کانوں سے کسی سے سنا کہ یہ مائک ہے، لیکن یہ چھونا، یہ دیکھنا، ٹچ کرنا، اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ بن گیا ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے۔ اس کے لیے عقل کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ عقل بتائے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا مکینک ہے۔ تو جہاں پہنچ کر یہ 5 حواس کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں جانے کے بعد پھر اس سے اگلی طرف جو رہنمائی ہے انسان کی، وہ عقل کرتی ہے۔ عقل کے ذریعے آدمی آگے بڑھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے علوم حاصل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بڑی عقل کے علوم بھی بہت ہیں، عقل کے ذریعے بہت ساری چیزیں آدمی حاصل کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ عقل سے آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ ستاروں پر کمند ڈالتا ہے، وہ زمینوں کو کھودتا ہے، زمینوں سے وہ گیس نکالتا ہے، معدن اور کان بناتا ہے، سونا اور چاندی نکالتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے تعلق عقل سے ہے۔ عقل انسان کی آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی کرتی ہے، پھر آدمی عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور عقل کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا ہے، باوجود ہے کہ وہ بہت بڑا عقل مند ہے۔ یہ جتنے سائنٹسٹ آپ کو ملیں گے بڑے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بے عقل آدمی سائنٹسٹ نہیں ہوتا۔ با عقل، عقل مند، اہل عقل، یہ سائنٹسٹ یہ پھرتے رہتے ہیں، کھوج بین کرتے رہتے ہیں، یہ زمینوں کے نیچے گھس جائیں گے، یہ دریاؤں میں چلے جائیں گے، آسمانوں پہ اڑ جائیں گے، یہ ستاروں کی تحقیقات کریں گے، یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی عقل ماری جاتی ہے وہاں کہ یہ اپنے جسم پر ریسرچ کر کے یہ نہیں طے کر پاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، وہ کوئی ہے جسے ہمیں ماننا چاہیے۔ یہاں آ کر کے یہ مات کھا جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی عقل کے ذریعے آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال عقل وہاں جا کر رہنمائی کرتی ہے جہاں حواس رہنمائی کرنا بند کر دیتے ہیں، اور وہاں سے آگے عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں پہنچ کر عقل انسان کی رہنمائی کرنا بند کر دیتی ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ نے جو علم کا ایک اور سبب عطا فرمایا ہے وہ ہے وحی الہی۔ اس کے بعد انسان کی رہنمائی وحی الہی کرتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے اوپر اپنی طرف سے پیغام بھیجتا ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، پھر اس پیغام کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی الہی اس وقت میں قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا۔ یہ قرآن وحی ہے جو اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا، پھر آپ ترتیب وار آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان پر 2 چیزیں لاگو کر دی۔
ایک یہ کہ انسان دنیا سے فائدہ اٹھائے، دوسری یہ کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھائے، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب عطا فرمائے ہیں۔ علم کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے حواس، وہ ہے 5: آنکھ، ناک، کان اور زبان، اور یہ پورا جسم۔ جہاں یہ پہنچ کر کے آ جائے کہ اب میں اس سے آگے تمہیں کوئی علم نہیں دے سکتا، اس کے آگے انسان کی رہنمائی کرتی ہے عقل، اور جہاں پہنچ کر کے عقل عاجز آ جائے کہ اس سے آگے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتی ہوں، اس کے بعد انسان کی اللہ نے رہنمائی کی ہے وحی کے ذریعے سے۔ تو تیسرا سبب وحی الہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سمجھ لیا کہ یہ چیز کسی نے بنائی ہے، عقل نے کہہ دیا کہ یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنی ہے، تو آگے بڑھ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا استعمال کس طرح جائز ہوگا اور کس طرح ناجائز ہوگا۔ یہ جائز اور ناجائز یہ عقل نہیں بتائے گی، یہاں آ کر کے عقل عاجز ہو جاتی ہے، اور اس کے اگلی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، جو پیغمبروں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ وحی الہی تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے اور بغیر کسی تبدیلی والی، کہ اس میں اللہ نے کسی تبدیلی کو گوارا ہی نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا تھا، جن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا تھا، اور جن لب و لہجوں کے ساتھ نازل ہوا تھا، جس رسم الخط کے اوپر لکھا گیا تھا، آج تک اللہ کا شکر ہے قرآن کریم محفوظ ہے۔ تو اب بندوں کی رہنمائی اللہ نے وحی الہی کے ذریعے فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں نازل فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین کے اوپر کہ جب ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ایک پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لگا دیے۔ کام کیا ہے؟ فرمایا رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے وہ سناتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر وہ سناتے ہیں۔ یہ بچے، آج مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم سے متعلق آپ کے درمیان کچھ باتیں عرض کروں، اور چونکہ دستار بندی کا جلسہ ہے اس لیے مکلف بنایا جانا بھی چاہیے تھا۔ یہ بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، پورا کیا ہے، ان کی دستار بندی ہوگی، انہیں کیا اجر ملے گا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، قرآن کریم ہمارے کس سمت میں لے جانا چاہتا ہے، ان باتوں کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا۔ احسان کیا فرمایا؟ پہلا احسان یہ فرمایا کہ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ نبی محمد الرسول اللہ کا مبعوث ہونا یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، کائنات بنائی، انسان بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں زمین عطا کی، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں تمہارا وجود عطا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا تمہارے اوپر
کہ تمہیں میں نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، نہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت کے لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ محمد الرسول اللہ کا بھیجنا یہ اللہ نے فرمایا احسان ہے۔ کائنات پیدا کرنے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا، کائنات کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا، بلکہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کو تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیج دیا ہے، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ آخر کوئی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے نا، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، پیغمبروں کے پیغمبر، نبی الانبیاء، رسولوں کے رسول، سردار الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول انہی میں بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا۔ اب رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا ذمہ داریاں ادا فرمائی؟ ذمہ داریاں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس قرآن کو امت کو پڑھ کر کے سنایا کرتے، اور سارے صحابہ قرآن کریم کی اس آیت کو سیکھا کرتے تھے۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں دوڑ لگ رہی ہے۔ اگر کسی نے مرغ فرائی کا ہوٹل کھول لیا اور پڑوسی نے دیکھا کہ شاندار چل رہا ہے تو 4 گز کی دوری پر دوسری دکان لے کر اسے ہوٹل لگانا ہے تاکہ مجھے بھی یہ آمدنی ہو جائے، اس لیے کہ بہت گاہک آ رہے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی پرچون کی دکان کر لی، سوچا اس میں بڑی آمدنی ہے، آگے بڑھ کر کے اس نے بھی کہیں دکان کھول لی۔ کوئی اگر یہ اس طرح کے جو ہمارے درمیان آنکھوں کے سامنے کام چل رہے ہیں، یہ اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ کر رہا ہے، اس میں آمدنی ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں۔ مسلمان کا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے، اسے ہر کام کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ٹائم اس کے پاس نہیں نکل پاتا ہے کہ وہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 2 پارے، 4 پارے پڑھ لیتا۔ قرآن کریم کے حافظ ہیں، وہ بھی اکثر و بیشتر سستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ہم تو حافظ ہیں، پڑھ لیں گے، جب بیٹھیں گے 2-4 پارے پڑھ لیں گے۔ معمول بنایا جائے، کچھ بھی پڑھو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنے دھیان سے نہیں سنتا ہے جتنا قرآن کریم کی تلاوت کو اللہ دھیان سے سنتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ نے بولا قرآن کریم کو، اللہ نے قرآن کریم کا تکلم فرمایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو جو زیادہ پڑھے گا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، کائنات میں عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن قرآن کریم سے پڑھ کر کے اللہ کو قریب، اللہ سے قریب کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ مشہور ہے، انہیں خواب میں دیدار ہوا کہ رب ذوالجلال میرے سامنے ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں اور دنیا کے 4 نمبر کے 4 امام ہیں، ائمہ 4 میں سے ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور 4 نمبر پر ہے امام احمد بن حنبل۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ امام احمد بن حنبل کی فقہ میں پیروی کرتا ہے۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ گویا اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے موقع مناسب سمجھتے ہوئے سوال کیا، عرض کیا، گزارش کی، الہ العالمین تیرے سے قریب ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا قرآن کریم. امام احمد بن حنبل نے اللہ سے کیا پوچھا کہ الہ العالمین تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب مرحمت فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت. پوچھا کیا نماز کی حالت میں یا بغیر نماز کی؟ فرمایا نماز کی حالت میں پڑھو یا بغیر نماز کے پڑھو قرآن کریم. کہنے لگ گئے اللہ وضو کر کے پڑھنا یا بغیر وضو کے؟ فرمایا با وضو پڑھو تو بہت بہتر. اگر قرآن کریم کو بے وضو بھی پڑھ لو، یعنی دیکھ کر ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگانا تو جائز نہیں، یہ زبان سے پڑھنے کی بات چل رہی ہے. چھوئے بغیر، یعنی جو حافظ ہوتا ہے یا قرآن کی جو آیتیں جسے یاد ہوتی ہیں، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اگر قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے اور اسے غسل کی حاجت نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اس اعتبار سے صرف بے وضو ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. فرمایا با وضو پڑھو یا بے وضو پڑھو، دونوں صورتوں میں قرآن کریم پڑھنا مجھ سے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو میرے بھائی قرآن کریم وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے کے اوپر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جناب مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھا اسے ایک حسنہ ملے گا. حسنہ قرآن کریم پڑھ کے ایک حرف کو پڑھنے کے اوپر ایک حسنہ. دیکھیے اللہ نے جو ہم نیکی کہتے ہیں نا نیکی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ، یعنی عربی میں اس کو حسنہ کہتے ہیں. نیکی، حسنہ نیکی، یعنی اس کرنسی کا نام، جیسے ہماری دنیا میں کرنسی ہوتی ہے نا روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ یا ریال یا درہم، دینار، یہ ہماری کرنسی ہے نا. ایسے ہی اللہ کی کرنسی کا نام حسنہ ہے. حسنہ قرآن کریم کہتا ہے من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ لے کے آئے گا. ہم کہنے لگے جو آدمی $1 لائے گا 85 روپے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی ایک حسنہ یعنی ایک نیکی کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم 10 گنا اس کو بڑھا کر کے دیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم جس نے ایک حرف پڑھا اسے ایک حسنہ ملے گا. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے دے گا، 10 گنا بڑھا کر کے دے گا. پھر آپ نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، توجہ رہے، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرمایا آقا نے بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جس نے الف لام میم کہا اسے 30 نیکیاں مل گئی، اور 30 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے عطا فرما رہا ہے. 30 نیکی عطا فرما رہا ہے اللہ الف لام میم پڑھنے کے اوپر. 3 حرف پڑھے 10 نیکیاں ملی، ہر نیکی کو اللہ نے 10 گنا بنا کر کے دیا. تو الف لام میم پڑھنے پر اس کو 30 نیکیاں مل گئی. کتابوں میں لکھا ہے ایک نیکی احد پہاڑ سے ہزاروں گنا بڑی ہے. یہ تمہاری کرنسیاں، 1 روپیہ چھوٹا پڑ گیا، $1 بڑھ گیا، اس سے آگے بڑھ کر کے دینار ہو گیا، کویت کا دینار، فلاں جگہ. تو یہ اللہ کی کرنسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. قیامت کے دن ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرمائے گا، اپنی رضا عنایت فرمائے گا، اپنے حضور عطا فرمائے گا. یہ قرآن کریم ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا وعدہ اس کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی ایسے حرف کے ذریعے دی ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے. الف لام میم یہ ان حروف میں سے ہے جو 14 حروف ہیں قرآن کریم کے اندر، ان حروف میں سے ہے. فرمایا کہ یہ
کسی نے اس کے راز کو سمجھا ہی نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حروف الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا، طا سین میم، طا سین، یاسین صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ 14 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مطلب اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھایا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے مطلب کو جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حرف کے ذریعے مثال دے کر کے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں ایسے حرف کو پڑھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرما رہا ہے کہ جس حرف کو کوئی سمجھنے والا دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر ان حروف کو پڑھنے کے اوپر کیوں نہیں کیا نہیں ملے گی کہ جن حرفوں کو سمجھنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ابھی چند دن پہلے، 5-6 دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب تو قرآن کریم کا ترجمہ مطلب کچھ بتاتے ہی نہیں ہمیں، اور کہتے ہیں کہ میں حافظ ہوں۔ کیا فائدہ ایسے حافظ ہونے سے کہ جب اسے قرآن کے ترجمے کا ہی نہیں پتا؟ یاد رکھیے قرآن کریم کے الفاظ ایک الگ ذمہ داری ہے نبی کی، قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کو سمجھانا یہ دوسری ذمہ داری ہے پیغمبر کی۔ قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھانا، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھانا، رٹانا، یاد کرانا، یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے حافظ کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وحفظه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من اہل بیتی كلهم قد استوجب النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا آقا رحمت نے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اسے حفظ یاد کر لیا، اور اسے حفظ یاد کر لیا، یہاں معنی نہیں بتائے، آمنہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، بطحہ تاجدار، شاہ بدر و حنین، سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، یہاں ترجمہ، یہاں معنی، یہاں مطلب کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ فرمایا جو حافظ قرآن ہو گیا اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا یہ فضل و کرم ہوگا خصوصیت کے ساتھ کہ اسے اللہ 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں سفارش کا حق عطا فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور بھائی اس کے خاندان کے بہت سارے افراد ہیں، ان میں سے اللہ تعالی اگر اس کے خاندان کے 10 افراد، اس کے خاندان کے افراد پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو ان میں سے 10 آدمیوں کو بخشوانے کا اس حافظ قرآن کو حق حاصل ہوگا جسے اللہ کے نبی نے حافظ فرمایا۔ اور یہاں معنی اور مطلب اور ترجمے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم کو رٹنا، الفاظ کو رٹنا طوطے کی طرح سے ان کے مطلب اور کو سمجھے بغیر اور معنی کو یاد کیے بغیر کوئی فائدے مند نہیں ہے، کوئی سود مند نہیں ہے، تو ایسے جاہل کو اپنے دماغ سے جہالت نکال دینی چاہیے۔ آپ نہ کہ لخت جگر کی بات زیادہ مستند ہے یا اس بے ایمان کا خیال زیادہ مستند ہے۔ میں آپ سے ہاں اور نہ میں پوچھتا ہوں دلی کے باشندوں، آپ سمجھدار ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے کسی کے دماغ کی اپج کو لیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیا جائے؟ آپ ہاں اور نہ میں جواب دیجیے۔ رسول اللہ کی بات کو لیا جائے گا؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو شیطنت کو آپ کے ذہنوں میں بڑے پیار سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جی
جب قرآن کو تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن کے جب معنی کا پتہ نہیں ہے تو پھر یوں طوطے کی طرح رٹنے اور اس طرح پڑھنے سے کیا فائدہ. میں ایسے لوگوں کے لیے یہ بات، میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ مجمع میں ایسے لوگ ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے، آپ کے سامنے اس طرح کے لوگ اس طرح کی بات کریں، آپ انہیں جواب دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پر اور انہیں یاد کر کے حافظ قرآن ہونے کے اوپر یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا اور اس کے خاندان کے 10 پکے جہنمیوں کو اس کی سفارش پر جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ آخری درجے کی سچی بات ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا تھا وہ 2 طرح کا ہوتا تھا. ایک پیغام وہ ہوتا تھا جو الفاظ اور معنی کے ساتھ نازل ہوتا جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وہ پیغام آتا کہ وہ آقا کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتا اپنی طرف سے، لیکن الفاظ رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہوا کرتے تھے، اسے حدیث کہتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور حدیث پاک کے معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے نبی کے دل میں ڈالا جاتا ہے، الفاظ نبی اپنی طرف سے بناتا ہے. حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے فرق بتایا کہ قرآن لفظاً اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے آتا ہے اور حدیثیں معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پیغمبر کے قلب اطہر میں، اور الفاظ پیغمبر کی اپنی زبان سے ادا کراتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہلوا دیا کہ میرے کلام کو دنیا میں کوئی ہلکا نہ سمجھے. میرے کلام کو پڑھنا تو ہے ہی لیکن دیکھنا بھی عبادت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النظر الی کتاب اللہ عبادت، قرآن کریم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے. جسے دیکھنا عبادت ہے اسے پڑھنا کیوں عبادت نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جسے دیکھنا عبادت ہے اسے پڑھنا کیوں عبادت نہیں ہوگا؟ فرمایا النظر الی کتاب اللہ کی عبادت ہو، قرآن کریم کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اگر کوئی آدمی آپ میں پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے اماموں کے پاس تھوڑا سا ٹائم لگائیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ان سے کمپرومائز کر لیں، ان سے طے کر لیں، اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت قرآن کریم تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. مجھے اپنے جماعتی احباب کو بھی یہ صلاح اور مشورہ دینا ہے کہ جب وہ جماعت میں جایا کرے چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے یا سال بھر کے لیے یا 3 دن یا 10 دن کے لیے، تو ان کا زیادہ فوکس قرآن کریم کو سمجھنے یاد کرنے کے اوپر ہونا چاہیے. امیر صاحب کے پاس وقت لگائے، آپ تعلیم کے لیے نکالتے ہیں، کہا 2.5 گھنٹے تعلیم ہوگی، آپ 2.5 گھنٹے میں آدھا ٹائم کم از کم قرآن کریم کو سیکھنے کے اوپر دیجئے، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے. آپ جماعت میں جاتے ہیں، نماز کو درست کرنے کے لیے جاتے ہیں نا؟ ایمانداری سے بتائیے میرے احباب، اگر جماعت میں ہم جاتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی میری نماز ٹھیک ہو جائے، یہی تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا خطیب اور مقرر بن جاؤں، یہ تو نہیں ہوتا نا. مقصد یہ ہوتا ہے میری نماز ٹھیک ہو جائے. اور نماز میں سب سے بلند و بالا جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا اگر ایک لفظ بھی بدل گیا نماز نہیں ہوگی. آپ چاہے کتنی ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اگر قرآن کا ایک حرف غلط ہو گیا نماز نہیں ہوگی. قرآن کریم نماز کے اندر سب سے بڑی چیز ہے.
اس لیے میں آپ کو, اپنے احباب کو, اپنے دوستوں کو جماعت کی لائن سے جو دین کا درس حاصل کرتے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں, وہ بڑی قربانی دیتے ہیں, اپنا گھر چھوڑتے ہیں, بچوں کو چھوڑتے ہیں, اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں, اور یہ قربانی دے کر کے وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں. ان کا سیکھنا, ان کا جانا, ان کا ایک ایک قدم مبارک, اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ وہ اتنی قربانیوں کے ساتھ, اتنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر قربانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور ان کے گھر بار کی حفاظت فرمائے. انہیں جب وہ جماعت میں جایا کریں تو زیادہ وقت قرآن کریم سیکھنے پر لگانا چاہیے, قرآن کریم سیکھنے پر لگانا چاہیے. اگر آپ ایک چلے کے لیے جماعت میں نکل گئے, آپ نے وہاں 4 5 7 سورتیں سیکھ لی, سمجھ لو آپ نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اگر آپ اس مرتبہ 4 سورتیں سیکھیں گے, اگلی مرتبہ 8 10 سورتیں سیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میرے احباب اس مشورے کو قبول فرمائیں گے, اور کرتے بھی ہیں وہ, لیکن اس میں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ وہاں سے آنے کے بعد ماشاءاللہ لڑکا مقرر تو بن گیا, وہاں سے آنے کے بعد کھڑے ہو کر کے 15 منٹ دین کی باتیں تو کر لیتا ہے, 15 منٹ 20 منٹ تقریر تو کر لیتا ہے, لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ سنانا ذرا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہا جی مجھے یاد نہیں ہے. کیوں بھائی یاد کیوں نہیں؟ ارے بھائی آپ تقریر سیکھنے نہیں گئے تھے, آپ نماز سیکھنے گئے تھے. مقدر سے تقریر بھی آ گئی تو نور کے اوپر نور, لیکن آپ نماز سیکھنے گئے تھے. اگر آپ نے نماز اور نماز میں جو سب سے بڑی چیز قرآن کریم ہے اسے نہیں سیکھا, پھر آپ نے بڑا نقصان اٹھایا ہے. آپ نے اس کا مطلب ٹائم کی قدر نہیں کی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, قرآن کریم کو آگے بڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں یہ آپشن ہے, وہاں جانے کے بعد یکسوئی ملتی ہے, ہمیں ٹائم ملتا ہے, ہم کر سکتے ہیں. اگر امیر جماعت قرآن کریم نہیں جانتا ہے تو پھر امام مسجد سے رابطہ کر کے قرآن کریم سیکھنا چاہیے پوری جماعت کو, اور ائمہ حضرات کو, جماعت کے افراد کو ٹائم دینا چاہیے. ان کے پاس بیٹھ کر کے انہیں قرآن کریم سکھانے کی کچھ نہ کچھ پابندی کرنی چاہیے. ہر امام کے اوپر یہ امت ہے بھائی, امت, یہ مصطفیٰ کی امت ہے, یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے. اسے برباد ہونے سے بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. امت کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, سال پر سال ضائع ہو رہے ہیں, قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں. اللہ کے یہاں پر سوال کیا جائے گا. فرمایا ان عمرہ فیما افنا, آقا نے ارشاد فرمایا زندگی کہاں کھپائی ہے بتاؤ, جواب دینا پڑے گا. وان شبابہ فیما ابلا, اور جوانی کہاں لگائی, جواب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیوں, قرآن کریم کو سیکھنے کا ماحول ہر جگہ پیدا ہونا چاہیے, چاہے جماعتیں ہوں, چاہے مدرسے ہوں, چاہے محلے ہوں. اور ہر مسجد میں جو نمازی آتے ہیں انہیں بھی اپنا قرآن سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے. 24 گھنٹے میں سے 10-20 منٹ, آدھا گھنٹہ ہمیں نکالنا چاہیے. ہم اگر اللہ کے مقدس کلام کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ نے جو یہ ٹائم دیا ہے, کیا وہ جب سوال کرے گا جواب دے دیا جائے گا؟ ہم نے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ٹائم گزارا ہے, ہم نے سڑکوں پہ بیٹھ کر, نوکڑوں پہ بیٹھ کر, ہم نے چوپالوں میں, ہم نے دوستوں کے ساتھ پارکوں میں, ہم نے ہوٹلوں پہ جا کر کے ٹائم لگایا. کوئی کہتا آئیے اس وقت میں دلی, کوئی کہتا ہے وہاں جامع مسجد میں, کوئی کہتا میرا بازار کی طرف چلتے ہیں. آپ پر اسباب ہے, آلات ہے, آج گھر گھر میں گاڑیاں ہیں, آج دولتوں کے انبار ہیں, آج آپ کی جیبیں پیسے سے پر ہیں, آج آپ کے پاس سرمایہ ہے. اگر آج فراوانی کے دور میں آپ نے قرآن کریم کی طرف سے بے توجہی برت لی, کل قیامت کے دن ہم اور آپ کیا جواب دیں گے جب رب ہماری گردنیں پکڑے گا؟ آؤ میں نے تمہیں دولتیں عطا فرمائی تھی, میں نے تمہیں مکان دیے تھے, میں نے تمہیں جھوپڑیوں سے محلات میں منتقل کر دیا تھا, میں نے
تمہارے اوپر سے فاقے کو اٹھا لیا تھا، میں نے تمہارا بیلنس بڑھایا، میں نے تمہیں گاڑیاں عطا فرمائی، میں نے تمہارے گھروں میں بائک پہنچا دی، تمہیں تمام اسباب سے لیس کر دیا، تمہاری ہر چیز کو میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کر دیا، تمہاری شان آن بان بڑھائی، مگر بتاؤ تم نے میرے کلام کو کتنا حاصل کیا؟ میں نے دنیا میں اپنا کلام بھیجا تھا، اپنے پیغمبر کے ذریعے بھیجا تھا، اور میں نے یہ کلام سب کلاموں کا بادشاہ تمہارے پاس بھیجا تھا، یہ بتاؤ تم نے اس کلام کے اوپر کتنا وقت لگایا ہے؟ کون جواب دے گا؟ سوال تو ہوگا، جواب تو دینا پڑے گا، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے اس طرف آئے یا نہ آئے، جواب تو دینا پڑے گا۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ ہماری دولت، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، بیوی بچے، یہ خاندان، قبیلہ، یہ فوج، یہ ساری چیزیں ہمارے کام نہیں آئے گی۔ رب کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہوگا، باپ کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ، بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا، وَبَنِيهِ، اولاد سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ رب کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، وہ لوگوں آج کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا خالہ خالو ہے، یہ میرے باپ ہے، آج کہتے ہو۔ رب کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس وقت میں سور پھونکا جائے گا، قیامت کا بگل بجایا جائے گا، اس دن رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسبی رشتہ لوگوں کے درمیان باقی نہیں رہے گا، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگتا نظر آئے گا۔ ایک ایسا بھی وقت آئے گا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر آدمی کے ایک عجیب و غریب شان ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ یہ کون ہے میں نہیں جانتا، یہ کون ہے میں نہیں جانتا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کے سامنے بھی ہوں گے۔ کوئی بھول میں نہ رہے کہ میں اگر وہاں ہوں گا تو میں تیرا ساتھ دے دوں گا، نہ، رب نے کہا یبصرونہم، آمنے سامنے کر دیے جائیں گے۔ دیکھ تیرا بیٹا، دیکھ تیرا پہلوان وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، دیکھ تیرا حمایتی دنیا میں جو تھا، جو تجھے ظلم پر آمادہ کیا کرتا تھا، وہ کھڑا ہے سامنے، دیکھ تیری ماں اور تیرا باپ یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، لیکن نہ کیا مجال پہ کوئی کسی کی طرف داری کرے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کسی کی طرف داری کر رہا ہوگا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حافظ قرآن ہوگا جو اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کو بخشوانے کے لیے رب کے در پہ پہنچے گا۔ مولا کریم، یہ میرے گھرانے کے افراد ہیں، یہ میرے تعلق والے ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری چاچا ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے دربار میں اپنے گھرانے کے کچھ لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، یقیناً وہ انہیں کو یاد کرے گا۔ جو اس سے دنیا میں چلتے ہوں گے وہ اسے یاد کیوں آئیں گے؟ اب بھی تو ہوتا ہے نا، فلاں کا لڑکا حافظ ہو گیا ہے، میں ہو گیا ہوگا، ہاں ہو گیا ہوگا، دیکھ لیں گے، او ہو گیا، دھاڑے مار مار کر کے لائے گا، رسیدیں کاٹ کاٹ کے اپنا گھر بھر لے گا، ہو گیا نا۔ ایک پیدا کر دیا تینے بھی، میاں اللہ کے بندو، اگر وہ پھرتا رہے پھٹیشر، ایک پائجامہ یا گھٹنوں تک چڑھ رہا، ایک زمین پر لٹک رہا اور بالکل پھٹیچر حالت میں، کہا حافظ جی بڑے سیدھے آدمی ہے، بہت بڑھیا ہے، اچھا وہ پیشوا بھی ہے، اور اگر اللہ اس کے حالات بدل دے اور اسے اللہ ایک ٹھیک سا مکان دے دے اور ایک بائک دے دے، ایک مناسب سے حالات اس کے بھی بنا دے اللہ اپنے فضل و کرم سے، تو پھر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ لایا تو کہاں سے لایا، اس کے پاس یہ آیا تو کہاں سے آیا، لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹکنے لگتا ہے۔ آپ اپنے بنگلے 5 منزل بنائیں، کئی جگہوں پر پلاٹ لے لیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، اور ہمارے
ذرا سا اپنا کچھ کام کر لے تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میاں لگ گئی، میاں آج بن گیا، کہیں سے مار لایا دکھے، اب کی مرتبہ تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ سارے خیالات بدگمانیاں اپنے دل کے اندر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ساری کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اختیار دے دیا ہے، اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے فائدے کے لیے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم آخرت کو بنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں دنیا میں رہ کر کے ہمیں آخرت بنانی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ یہ قرآن کریم جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ یہی قرآن تھا نا، جب تک صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے، جب تک وہ لوگ قرآن کریم کو پڑھنے والے نہ ہوئے، دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھے جاتے، لیکن جب انہیں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، پیغمبر کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی، اب اللہ نے انہیں کائنات میں سب سے بلند و بالا کر دیا، اور ان کے اشاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل فرمایا۔ یعنی دنیا کے اندر جدھر کو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر کو اللہ نے فتح و کامرانی ان کے قدموں کا زیور بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے کیا، ورنہ وہی ابو بکر ہیں، وہی عمر ہیں، وہی عثمان ہیں، وہی صاحب، وہی سارے کے سارے افراد ہیں، مگر جس وقت وہ کلمہ پڑھ کے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہے، عمر کو امیر المومنین بناتا ہے، عثمان کو امیر المومنین بنا دیتا ہے۔ کائنات میں ان کے لیے رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم۔ اب یہ قرآن ان کے ہاتھ پر آ گیا تو یہ اتنے پیارے ہو گئے کہ رب نے آسمانوں سے نازل کر دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن ان کے اندر اتر گیا، قرآن کریم آ گیا تو ساری دنیا پہ چھا گئی۔ جب میرے بھائی قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے، جس قوم میں قرآن کی تعلیم ہوگی، جس قوم میں قرآن پر عمل ہوگا، قرآن کی تعلیم پر عمل ہوگا، وہ قوم کبھی پیچھے نہیں جا سکتی ہے۔ اس قوم کو تو اللہ نے آگے بڑھانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہو یار، یہ مولوی لوگ تو قرآن قرآن کہہ کر کے ساتھ بس حافظ جی بن جاؤ اسی طرف لاتے ہیں۔ یاد رکھو، اپنے ذہنوں کو اتنا چھوٹا مت کرو۔ قرآن کریم ساری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سارے علوم سے بھر کر کے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سب چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھیے، لیکن یہ نہیں فرمایا کیا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ توجہ رہے، میں آپ کو ذہن کو صاف کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جس ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مولوی لوگ قرآن کہہ کر کے دوسری تعلیم سے ہٹانا چاہتے ہیں اور بس مدرسوں میں گھس جاؤ اور باقی کچھ مت کرو، حالانکہ دنیا میں کچھ ترقی کرنے کے لیے کچھ چاہیے۔ میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ قرآن پر الزام کوئی نہ لگائے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن، قرآن کریم میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی محمد الرسول اللہ کے اوپر، وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے نازل فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب پر کوئی دوسری بات نہیں بلکہ اقرا، پڑھیے، تعلیم کا فرمان سب سے پہلے آیا۔ اور یوں ہی مت پڑھیے بلکہ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پتہ چلا کہ اگر تعلیم ہو اور اللہ کا نام اس تعلیم کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ تعلیم نہیں ہے، دنیا کی بھول بھلیا ہے۔ قرآن کریم یہی تو بنانا چاہتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیا پڑھیے، قرآن تو نازل ہو ہی رہا ہے، مگر اللہ نے مفعول کو محسوس کر کے ثابت کر دیا اقرا کل مخلوق، یہ ساری کائنات تیرے پڑھنے کے لیے ہے، اسے پڑھیے۔ آسمانوں میں اڑیے، رب منع نہیں کرتا، قرآن منع نہیں کرتا ہے۔ زمین میں گھس جائیے، تحقیقات کیجئے، سائنٹسٹ بن جائیے، قرآن منع نہیں کر رہا ہے۔
قرآن تو سائنٹسٹ بننے کے لیے حکم کر رہا ہے، سائنٹسٹ بنو۔ یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے کہ ہم محنت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے کہہ رہا ہے قرآن سائنٹسٹ بنو؟ قرآن کریم اٹھائی، قرآن میں آیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں ایک دھاک ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ جب قرآن کریم نے یہ نازل فرمایا ہے، اس میں دھاک، دبدبا، رعب بھی ہے لوہے میں، اور وہ ہم نے پیدا کیا، اور اس میں منافع اور فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور انسان کی عقل میں یہ بات ڈالی کہ لوہا ہم نے زمین میں پیدا کر دیا ہے، اور اس میں دو چیزیں رکھ دی ہیں، سخت دھاک اور دبدبا اور فائدے کی چیزیں۔ اب انسان کے دماغ میں ڈالا کہ اسے تلاش کریں، تلاش کرنا شروع کر دیا، لوہا پانا شروع ہو گیا، لوہے سے انسان نے اوزار بنائے، توپیں بنائی، ٹینک بنائے، بندوقیں بنائی، دبدبا، تلواریں بنائی، دبدبا اور فائدے کی چیزیں، مشینریاں بنائی، ہوائی جہاز بنائے، ریلیں بنائی۔ قرآن کریم میں انسان کو سائنٹسٹ بننے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ لوگ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں، کہتے ہیں صاحب قرآن پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں مولوی۔ ارے بھائی ہمارے پاس تو دال روٹی سے آگے بڑھ کر کے کچھ آتا ہی نہیں۔ جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، ایسے ریسرچ سینٹر قائم کریں گے جن میں یہ ریسرچ ہو۔ اسلام نے سب کچھ کہا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہاں مصطفی آباد میں ریسرچ سینٹر قائم کرو۔ ارے حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں، تمہیں حکومت دی گئی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بہت ساری حکومتیں ہیں جن کے پاس اسباب ہیں، وہ ایسے یونیورسٹی قائم کی جا سکتی ہے، ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، اسکول کالج قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں پیسہ ہے، لیکن پیسہ نکال کر شادیوں میں، فضول خرچیوں میں اور بیجا اور بیتکے مواقع پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن صحیح جگہوں پر، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ایسی جگہوں پر کسی غریب کو پڑھانے میں، کسی یتیم کو اوپر اٹھانے میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے ان مولویوں کے اوپر، یہ لوگوں کے پاس در در جا کر کے بھیک مانگ مانگ کر کے لا کے اور ان اداروں کو کم از کم سنبھالے ہوئے ہیں جن سے ہماری عبادتیں، ہمارے معاملہ، اخلاق کی باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے، ہمارے گھروں میں کلمہ موجود ہے، ہمارے گھروں میں نماز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے، اگر یہ بھی نہ اس کام کو کرے تو مسئلہ بے انتہا خطرے میں پڑ جائے گا۔ مالداروں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں اور قوم کی فکر میں ادارے قائم کریں۔ مالداروں کے پاس زیادہ تر یہ تو ہے کہ اگر فلاں نے 25 کروڑ کی شادی کی ہے تو میں 50 کروڑ کی شادی کروں گا۔ یہی ہمیں رپورٹ ملی تھی رمضان سے پہلے کہ یہی ایک گاؤں ہے قریب، میں نام نہیں لوں گا، نام لینے کو خیبت سمجھتا ہوں، البتہ احساس کے لیے یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ وہاں 50 کروڑ کی شادی، 3 شادیاں ایک گھرانے میں، 50 کروڑ کی رپورٹ ہمیں ملی ہے، 50 کروڑ کی۔ اور میرے بھائی 50 کروڑ کہاں لے جاؤ گے؟ سونا تم نے 2 کلو دے دیا، 4 کلو دے دیا، تم نے یوں دولت دے دی، تم نے بڑی بڑی گاڑیاں دے دی، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یاد رکھیے جو آدمی شادی کرتا ہے دولت والے سے مال کے لالچ میں، رب کی عادت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اسے فقر و فاقے میں مبتلا کرے گا، اس کی نیت کو فقر و فاقے کی بنا دے گا، فقیری محتاجی اس کی طبیعت کے اندر پیدا کر دے گا۔ من تزوج امرأة لمالها لم يزد اللہ الا فقرا۔ آقا نے فرمایا جس نے کسی عورت کے ساتھ شادی اس لیے کی کہ وہاں سے دولت ملے گی، آج کا جوان معاف کرنا، آج کا جوان، جبکہ آقا نے یہ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو آدمی تم
میں سے شادی کرنے کی ہمت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ وہ نگاہوں کے نیچے رکھنے کا ذریعہ اور خواہش نفس کے مٹانے اور ختم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور جو جوان ہے اور شادی کی ہمت نہیں ہے، آقا نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ آدمی روزے رکھے، اس لیے کہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت ختم ہوتی ہے، وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ آقا نے فرمایا. اب علماء نے فرمایا کہ چونکہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی شادی کرنے کی ہمت رکھتا ہو اسے شادی کرنی چاہیے. ہمت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہمت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو کھانے پینے کی ذمہ داری ادا کرنے کی ہمت رکھتا ہو، اسے رہنے کا مکان دینے کی ہمت رکھتا ہو شاید کرائے پر ہی صحیح، اور اس کے کپڑے بنانے کی ہمت رکھتا ہو اور مہر ادا کرنے کی ہمت رکھتا ہو. جس میں ساری ہمتیں ہیں وہ آدمی شادی کر ہی لے، اس لیے کہ اس کے فائدے ہیں. آدھا ایمان اس کا پکا ہو گیا، آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. آج جوانوں نے یہ سمجھ لیا، جن جوانوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو یہ سارے کام کر سکتا، روٹی کپڑا اور مکان اور مہر بیوی کے ادا کرنے کی ہمت رکھتا ہے، بڑھا آگے ہاتھ بڑھا کے کہہ دے کہ میں تمہاری بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ کے ذمے کوئی چیز شریعت میں لازم نہیں. اور آج یہ ہم نے کیا کر ڈالا ہے کہ لوگوں جہیز کی وجہ سے ہم نے دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے، اور چند مالدار قسم کے لوگوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے لین دین کر کے اوپن کر کے دکھاوا کر کے پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. لوگوں میں حرص پیدا کر دی اور غریبوں کے دل توڑ دیے. غریبوں کی لڑکیوں کے دل پہ نشتر چل رہے ہیں. 30 35 سال کی لڑکیاں ہو گئی، رشتے ہونے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے باپ کے پاس گاڑی نہیں. اور بہت زیادہ اگر کسی نے تیر مارا کہ ہم کچھ نہیں لیں گے تو نیو ماڈل بلٹ گاڑی اسے بھی چاہیے. وہ اس پر کہتا ہم کچھ نہیں لے رہے ہیں. یہ بھکاری جو معاشرے میں پیدا ہو گئے، بھکاری یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے یہ مہذب ڈاکو جو معاشرے میں پیدا ہو گئے، اگر یہ اپنا مطالبہ اس طرح کا نہ رکھے اور یہ پیسہ بچایا جائے تو اس سے بہت سارے کالج وجود میں آئیں گے، بہت سارے پڑھنے پڑھانے والے نکلیں گے، قوم کو وکیل ملیں گے، قوم کو بیرسٹر ملیں گے، قوم کو سنجیدہ لوگ ملیں گے، لیکن کوئی غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر معاشرے سے، میں پھر کہتا ہوں، اگر ہمارے معاشرے سے یہ جہیز کی رسم ختم ہو جائے، جو جہیز کی رسم اسلامی نہیں بلکہ کافرانہ رسم ہے، اسلامی رواج تو جہیز نہیں بلکہ اسلامی رواج تو یہ میراث ہے، میراث کو ہم نے ختم کر دیا، اس کی جگہ پر ہم نے جہیز کو لے لیا. جہیز میں آپ سارا مال دے دیں، میراث تو میراث ہی رہے گی، وہ حق ادا نہیں ہوا. کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. تو میرے بھائی میں اب یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کی طرف توجہ قرآن کریم دلا رہا ہے. ہمارے لیے آپشن ہے، ہمارے لیے موقع ہے اور اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مال کو ایک طرف کریں اور ایسے ادارے بنانے کی کوشش کریں جن اداروں کے ذریعے سے تعلیم زندہ ہو. اللہ نے فرمایا تعلیم حاصل کرو. اب تعلیم میں اللہ کو پہچاننے والی تعلیم مقدم رکھو. میں نے راجستھان میں ایک ادارے کا معائنہ کیا، ایک ادارے کو دیکھا. الحمدللہ یہ بات میں بہت فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیاں ہیں. 10ویں تک کا ہائی اسکول ہے اور ساتھ ہی ساتھ دینیات ہے. دو حصے انہوں نے کر رکھے ہیں. ایک حصے میں ہائی اسکول کی تعلیم ہوتی ہے صبح کے وقت میں دوپہر تک، اور ایک حصے میں مدرسے کی تعلیم، قرآن کریم، دینیات، حدیث پاک، اور پھر ظہر کے بعد
بعد یہ بدل جاتا ہے، جو اسکول والی بچیاں ہیں وہ مدرسے والی بن جاتی ہیں، اور جو مدرسے والی ہیں وہ اسکول والی بن جاتی ہیں۔ ایسا شاندار نظام ضلع ناگور میں قصبہ ڈیڈوانہ ہے، وہاں چلایا جا رہا ہے۔ تقریباً 700 بچیاں فل اسکارف کے ساتھ، جو 12 سال سے ہوئی، نقاب کے ساتھ بہترین انداز میں اس طرح سے شاندار انداز میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس طرح کے اداروں کی خواتین کے لیے جگہ جگہ ضرورت ہے۔ اپنی بچیوں کو ایسے ادارے دو، دولت مند اور امیر لوگ اس طرف توجہ فرمائیں، خاص طور سے توجہ کریں۔ تو میں نے آپ حضرات کو جو باتیں عرض کی، ان میں آخر میں یہ ایک دو باتیں کہہ کر کے چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت تشریف لے آئے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی جس کے پڑھنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو جس رب نے قرآن کو نازل کیا اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کر رہا ہے، اور حفاظت کا یہ انوکھا انداز ہے کہ قرآن کے حافظ بنا کر کے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے حافظ بناتا ہے اور قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے ورقوں کے اندر جو حفاظت ہو رہی ہے وہ حفاظت اتنی جاندار نہیں ہے جتنی جاندار حافظ قرآن کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر کے اللہ کرانا۔ انگریز نے کہا کہ صاحب ہم قرآن کریم کو مٹائیں گے، اس نے آرڈر جاری کر دیا 1857 میں، اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ صاحب قرآن کریم کو مٹایا جائے۔ قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھا کر سب ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا قرآن کریم مٹ گیا؟ نہیں۔ روس نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم قرآن کریم کو مٹا دیں گے دور میں، لیکن کیا قرآن کریم مٹ گیا؟ نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری جس رب نے اٹھائی ہے، اور اب سوتا نہیں، غافل نہیں رہتا، ہارتا نہیں، کمزور نہیں، وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کی تدبیروں سے واقف ہے۔ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، رب بھی تدبیر کرتا ہے، مگر رب کی تدبیر لوگوں کی تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے، اور اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے وہ حافظ بنا کر کے تیار کر دیتا ہے۔ یہ پروڈکٹ ہے قرآن کریم کی حفاظت کے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، سیٹ ہوگا اپنے گھر کا۔ اگر کوئی پڑھائی میں مبتلا رہے سو رہے، رب ذوالجلال کسی کا محتاج تو نہیں ہے، وہ کسی رکشہ والے کے بچے کے دل میں ڈال دے اور اس کے باپ کے دل میں ڈال دے، اور وہ رکشہ چلانے والا مزدور، اور وہ پھیری والا مزدور، وہ ٹھیلے والا مزدور اپنے بچے کو مدرسے میں حوالے کر کے چلا جائے، اور اللہ اس کے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنا کر اپنے وعدے کو سچا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اپنے قرآن کی جس دل میں حفاظت کرنا چاہتا ہے اور جو اسے پسند آتا ہے اس دل میں رکھ کر کے قرآن کریم کی حفاظت کرا دیتا ہے۔ ہم اپنوں خواہ بنتے رہے، صاحب میں تو اپنے بچے کو اس مدرسے میں نہیں بھیجوں گا اس لیے کہ یہاں تو نظم اچھا نہیں، یہ تو نیچے بٹھاتے ہیں، یہاں تو کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں۔ آپ اسٹینڈرڈ تلاش کرتے رہیے، اور رب ان غریب غربا کے دل میں قرآن کریم کو بٹھا کے اپنے قرآن کی حفاظت کرتا رہے۔ آپ اپنے بچوں کے اسٹینڈرڈ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اور رب ایسے ایسے بچوں کو لا کر کے قرآن کا حافظ بناتا رہے گا۔ اور کل جب اسٹینڈرڈ ڈھونڈنے والوں کو اسٹینڈرڈ نہیں ملا، اور ان کے بچے اوریجنل انجینئر، اوریجنل وکیل، اوریجنل جج، اوریجنل GIG DIG بن گئے، اور جب جنازہ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، یہی رکشہ چلانے والے کا بیٹا تیرے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، تیرا بیٹا جسے تو نے اسٹینڈرڈ کے چکر میں اتنی دور بھیج دیا، آج تیرے جنازے کو پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہوا، اور تجھ پر تیری خبر پر 2 لفظ ایثار ثواب کرنے کے قابل بھی نہیں ہوا۔ جاتے ہیں مدرسے میں، کہتے ہیں صاحب بچوں کو بھیج دو، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، قرآن کریم پڑھ کر کے بخشوا دے گا، تیرے ابا نے تجھے پڑھایا تھا نا، انجینئر، ڈاکٹر، ساری چیزیں تجھے سکھائی تھی۔ میرے بھائی ہمارا یہ دین خالی نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں ہے، اس کا محافظ رب ہے، اور جس رب نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، یاد رکھیے جہاں قرآن ہوگا اس جگہ کی حفاظت کا وعدہ بھی ہوگا۔ جب رب نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور سینے میں قرآن کریم کو اتار دیا تو
اس سینے کی حفاظت کا وعدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ان حافظوں کو لاوارث نہیں مانا جا سکتا ہے، ان قرآن کے عالموں کو لاوارث نہیں مانا جا سکتا ہے۔ یہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں۔ آج تم سمجھتے ہو گے مالداروں کو میں ایک پیغام دے دیتا ہوں اور کڑوے الفاظ ہو رہے ہوں گے شاید، لیکن کڑوا انداز اس لیے حاصل کر رہا، اختیار کرا کہ دل میں اترے احساس کے ساتھ کوئی اگر امداد کرتا ہے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میری امداد ہوئی اس لیے مدرسہ چلا، اللہ نے اس کی امداد کو قبول کر لیا، صحیح نصیب، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے حافظ بنانے کے لیے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ تو اس کا فضل و احسان ہوا کہ اس نے ہماری امداد کو قبول فرما لیا۔ یاد رکھو، آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب ہمارے دل میں کوئی نیک کام کرنے کے بعد یہ بات آ جائے میں نے ایسا کر لیا، میاں میں نے اس بات کو 1.5 لاکھ روپے مدرسوں کو بانٹ دیے، غریبوں کو بانٹ دیے، جب دل میں اس طرح کے خیال آئے بلند بلند، یا میں نے اب تو تہجد پڑھ دی، میں نے تو تصویر بھی پڑھ ڈالی، جب یہ بلند خیال آئے سمجھ لو شیطان انسان کی عبادت کو بیکار کرنا چاہتا ہے۔ جب تواضع آئے، میرے پروردگار میں نے جو مجھ سے بنا تیری راہ میں دے دیا، میرے رب میں نے چند تسبیحات ٹوٹی پھوٹی پڑھ لی، میرے رب تو نے توفیق دی، میں نے چند رکعتیں تیرے سامنے تہجد پڑھی، میرے رب تو اسے قبول کر لے گا تو تیرا احسان ہو جائے گا، ورنہ میں کہاں اور تو کہاں۔ سمجھ لو جب یہ خیال آئے گے تو ابھی صبح روہت چاچی نہیں بیٹھے، ہمارے بھی پیچھے بیٹھے، میں نے تو 12 رکعتیں تہجد پڑھی ہیں۔ روہت چاچو ہمارے بھی پیچھے کیا عجیب کو کیا بتاؤں، میں 2 بجے اٹھ گیا تھا، 4 بجے تک اس بار میں رات میں نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھتا رہا، نیند ذرا پوری نہیں ہوئی۔ یہ مکاری ہے، پیچھے یہ ہیں عبادت کو برباد مجھے کرنے مارے کے لیے گے۔ شیطان سجاؤ دے رہا ہے۔ میرے بھائی چھپاؤ اپنی عبادتوں کو، دکھاؤ اللہ کو، بندوں کو نہیں۔ قرآن کریم کے یہ حافظ بن رہے ہیں آپ کے سامنے، میں مبارکباد دوں ان کے گھر والوں کو، ان کے ماں باپ کو۔ کل قیامت کے دن تمہارا اعزاز سب کے سامنے ہوگا۔ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اللہ اسے بلائے گا اور یوں کہے گا، دیکھ تیرا بچہ حافظ ہو گیا نا، میں تیرا احساس کرتا ہوں، لاؤ بھائی فرشتوں وہ تاج لے کے آؤ جسے ہم مدتوں سے سنوارنے میں تمہیں لگا رکھا تھا۔ وہ فرشتے وہ تاج لے کے آئیں گے، ایک تاج ماں کے سر پہ، ایک تاج باپ کے سر پہ، میدان محشر میں سب کے درمیان انبیاء بھی موجود، اولیاء، شہداء صالحین موجود، سب کے سامنے ماں باپ کی تاج پوشی ہو رہی ہے، اس لیے یہ بچہ حافظ ہے۔ اور بچہ کیسا ہے؟ ایک پیر کو کھولیا جسے دنیا میں کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس بیچارے معذور نے ماں باپ کی تاج پوشی قیامت کے دن رد کرا رہا ہے۔ لوگ میں حیرت، یہ کون ہے کہ ایسا تاج جس کی روشنی وہ سورج اگر آسمانوں سے اتار کے گھروں میں لایا جائے کس قدر روشنی دے گا؟ آقا نے فرمایا اس سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو قرآن کریم کے حافظ کے ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہوگا۔ میرے بھائی جو قرآن کے حافظ کے ماں باپ ہیں، ایسا کمتری میں مبتلا نہ رہے۔ دروگا کا باپ ہوگا ڈاکٹر کا باپ، ہوگا انجینئر کا باپ، لیکن خدا کی قسم تجھ سے پڑھ کر کے کوئی باپ نہیں کہ تیرا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہے اور تم حافظ قرآن کا باپ۔ اس میں ڈال لو یہ پاکٹ، سمجھ لو 1.5 منٹ میں یہ بات کہہ کر کے اور ختم کر دوں کہ قرآن کریم کے اوپر کوئی کورس نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اوپر اگر 4-6 طرح کی کتابیں رکھی ہوں، ایک طرف انگریزی کی، ایک طرف ہندی کی، یا دوسری یا اردو کی یا عربی کی، کسی بھی زبان میں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ ایک طرف انجینئرنگ کی کتاب ہے، اٹھا کے قرآن پر رکھ سکتے ہو، ایک طرف ڈاکٹری کی کتاب ہے،